मैं उम्मीद से हूँ। ये सुनते ही मोहसिन सिकंदर पर सातों आसमान टूट पड़े थे, जबकि वो इस मुआवज़े पर डबडबाई हुई निगाहों से अपने शौहर को देख रही थी। एक ऐसी औरत जिसके बारे में ज़माने में मशहूर था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी, वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये हकीकत इसे हज़म नहीं हो रही थी। प्लीज़ मोहसिन, बोलें कुछ। यकीन करें मैं बेकसूर हूँ। जो सब आपने देखा वो नज़रों का धोखा था। वो सब मेरे पहले शौहर की दूसरी बीवी की रचाई हुई साज़िश थी। अल्लाह ने हम पर ख़ास करम किया है। जबकि पत्थर का हुआ मोहसिन बोला भी तो क्या बोला था? ये ये नामुमकिन है। ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। इसके हाथ में टेस्ट रिपोर्ट्स थीं, जिसे देखकर हादिया के लब फड़फड़ाए थे। इसकी आँखों में आँसू थे और लबों पर शुक्र का कलमा। इसने कभी सोचा भी ना था, जिस वजह से वो दर-बदर हुई थी, वही खुशी इसकी झोली में इस शख्स के हाथ डाल दी जाएगी, जिसने इसे ठीक तरह से कबूल भी ना किया था। बस एक रिश्ता था जो दोनों के दरमियान चल रहा था। इस रिश्ते में ना मोहब्बत थी, ना अपनाइयत, बस एक अनचाहा सा रिश्ता था। हादिया ने एक बार फिर रिपोर्ट पढ़ी। इसको यकीन करने के लिए शायद 200 बार और रिपोर्ट पढ़नी थी। वो तेज़ी से उठी और घर की जानिब निकल पड़ी। इसकी सास घर नहीं थी, वो दूसरे शहर गई हुई थी, जिसकी वजह से इसे ये खुशखबरी देने के लिए इंतज़ार था। वो खुशी से टहलते हुए इंतज़ार की सूली पर लटकी थी कि कब इसका शौहर आए और वो इसे ये खुशखबरी सुनाकर इसको खुशी दे, जिसके लिए हादिया के कान तरस गए थे। मोहसिन सिकंदर घर आया और फ्रेश होने चला गया। इसने तेज़ी से इसके बाहर आने का इंतज़ार किया। खाना लगा दो। इसका रवैया लिया दिया ही था। लगाती हूँ, लेकिन मेरी बात तो सुन लें। इसने मुस्कुरा कर कहा। कहो। इसने एक नज़र हादिया पर डाली और बेड पर बैठ गया। मैं उम्मीद से हूँ। ये सुनते ही मोहसिन सिकंदर पर सातों आसमान टूट पड़े थे, जबकि वो इस मुआवज़े पर डबडबाई हुई निगाहों से अपने शौहर को देख रही थी। एक ऐसी औरत जिसके बारे में ज़माने में मशहूर था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी, वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये हकीकत इसे हज़म नहीं हो रही थी। वो बेड से खड़ा बेयकीनी से इसे देख रहा था। हादिया का दिल धक से रह गया। इसकी आँखों में शक था। हादिया का दिल किया ज़मीन फटे और इसमें समा जाए। प्लीज़, प्लीज़ मोहसिन, बोलें कुछ। यकीन करें मैं बेकसूर हूँ। जो सब आपने देखा वो नज़रों का धोखा था। वो सब मेरे पहले शौहर की दूसरी बीवी की रचाई हुई साज़िश थी। अल्लाह ने हम पर अपना ख़ास करम किया है। जबकि पत्थर का हुआ मोहसिन बोला, बोला भी तो क्या बोला था? ये नामुमकिन है। ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। तुम अपने पहले शौहर के साथ कितने साल रही थी? 3 साल? 4 साल? मेरे साथ तुम 4 माह रही हो। ये कैसे हो सकता है? इसके लहजे में शक था, गहरा शक। अगर इससे नहीं हो सकता था, तो आपसे हो गया। इसमें इतना तमाशा बनाने की क्या ज़रूरत है? मैं बांझ नहीं थी। इसने गुस्से से चीखते हुए कहा, तो वो इसे हँस कर देखने लगा। बताओ, क्या गेम खेल रही हो मेरे साथ? तुम्हारे शौहर ने बताया था, तुम्हारा किरदार ठीक नहीं है, लेकिन मेरी मासूम माँ ने एक ना सुनी।
तुम्हें मेरे सर बाँध दिया। अब देखो। इसने हादिया को कंधे से थाम कर कहा, आपको शक है तो मेरा। वो रोती हुई हिच्चियों से अपने किरदार पर उड़ती कीचड़ देखकर हैरत ज़दा ही रह गई थी। तुम अभी अपनी शक्ल गुम करो, वरना ना जाने मेरे पीछे घर में। वो बोला तो हादिया का पारा हाई हुआ। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। आपने जो कहना था कह लिया। मुझे लगा था आप बाकियों की तरह नहीं हैं, लेकिन आप तो। इसने अफ़सोस से इसकी गंदी ज़हनियत पर चोट की। वो गुस्से से कमरे से निकल गया। इसका दिमाग साईं-साईं कर रहा था। हादिया बेबसी से ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। इसे तो खुद यकीन नहीं आया था। इसे सब बाँझपन का ताना देते थे और अब वो औरत एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये कोई मुआवज़ा था या फिर कुदरत का इस पर ख़ास करम, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। इसने सिसकी भरकर सोचा। इसे यकीन था, कोई यकीन करे, ना करे, इसकी सास लाज़मी यकीन करेगी कि वो इन्हीं का ही खून है। इसीलिए वो उठी और इनका नंबर मिलाने लगी, लेकिन मुसलसल बैल के बावजूद भी कॉल रिसीव नहीं की गई थी। वो जहाँ थी वहीं नेटवर्क का काफ़ी मसला था, जिसकी वजह से इनका अक्सर हादिया से राब्ता नहीं हो पाता था। ये शादी इनकी मर्ज़ी पर हुई थी। इनकी ज़िद पर मोहसिन सिकंदर ने हादिया को अपनाया था, लेकिन अब लग रहा था वो सब कुछ ख़त्म कर बैठी है। ये मुआवज़ा इसके लिए अज़ाब बन गया था। इसका शौहर इस पर इल्ज़ामात लगाकर घर से ही चला गया था। इसके पास अपनी गवाही के लिए क्या था? अगर वो साबित करने के लिए कुछ करती, तो ये इसके लिए गाली बन जाता। हादिया का दिमाग सोच-सोच कर सुन्न हो रहा था। वो तेज़ी से उठी और अपना सामान पैक करने लगी। इसके हाथ जो-जो चीज़ आई, इसने उठाकर बैग में डाल ली। इसकी आँखों से निकलते आँसू मुसलसल इसका चेहरा भिगो रहे थे। वो तेज़ी से अपनी चादर लेने गई और फिर वापस आकर इसे ओढ़कर बाहर की जानिब बढ़ गई। इसने मोहसिन सिकंदर की बेयकीनी का जवाब इसे छोड़ने का फैसला करके दिया था। वो तेजी से कदम उठाती इस आलीशान घर से दूर जा रही थी, जिसकी बुनियादों ने आज मोहसिन सिकंदर का साथ देकर इसको दो कौड़ी का कर दिया था। इसका इस दुनिया में पहले भी कोई नहीं था। अब अगर वो अकेली थी तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो ऐसा सोच रही थी, लेकिन फर्क तो वाकई पड़ने वाला था। वो अपनी दोस्त की चली आई थी, जो हॉस्टल में रहती थी। इसने बड़ी मिन्नत करके अपने लिए एक कमरा मुख्तस करवाया था। हादिया, पागल हो? बात समझने के बजाय उठकर चली आई हो। इमोशनल होकर सोचोगी तो ऐसे ही फंस जाओगी। प्रैक्टिकल होकर सोचो तो ज़रूर इस मसले का हल होगा। इसने नरमी से समझाते हुए कहा, तो वो इसे देखकर नफ़ी में सर हिलाने लगी। बात मेरे किरदार पर आ गई है ज़ीनत, और मैं पहले वाली गलती नहीं करूँगी। वक़ार ने जो मेरे साथ किया और जो मैंने इसे अपने साथ करने दिया, मैं वो ही मोहसिन को खुद के साथ नहीं करने दूँगी। इसने सख्ती से कहा। वो अब थक गई थी। बार-बार के इल्ज़ाम से इस कदर टूट गई थी, इसे कोई फ़ैसला लेना ही था। अच्छा, तुम अभी ठीक नहीं हो। ऐसा करो, रेस्ट करो। इसने कंधा थपक कर बोला।
اس کا روم الگ تھا۔ زینت اسے چھوڑ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ اسے اب جاب پر جانا تھا۔ ہادیہ مسلسل ٹینشن میں تھی۔ اس وجہ سے سلیپنگ پلز لیں اور سو گئیں۔ یہی طریقہ تھا جس کے ذریعے سے وہ بھاگ سکتی تھی۔ اس کے دماغ کو سکون چاہیے تھا۔ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبنے لگا تھا، تو اس نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر کے لیے ساری آوازیں ذہن میں بند ہو گئیں۔ زینت رات کے وقت آئی تو اسے سوتا دیکھ کر اطمینان کی سانس لے کر چلی گئی۔ ہادیہ نے اس سے وعدہ لیا تھا وہ کسی کو نہیں بتائے گی ہادیہ کہاں ہے۔ محسن کو معلوم تھا زینت ہادیہ کی دوست ہے۔ وہ اسے اب اپنے قریب بھی دیکھنا گوارا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ محسن گاڑیاں سڑکوں پر بھگاتا پریشان ہوتا رات کے 11 بجے گھر پہنچا تھا۔ اس نے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہادیہ کو ڈھونڈتے وہ کمرے میں پہنچا تو الماری کے پٹ کھلے ہوئے تھے اور ہادیہ کے کپڑے وہاں سے غائب تھے۔ اسے لپیچ کر تیزی سے پاکٹ سے فون نکال کر کال ملائی۔ ہادیہ کا نمبر بن جا رہا تھا۔ اس نے غصے سے اس کے گھر کال کی۔ ہادیہ آپ کی طرف آئی ہے؟ اس کی سوتیلی ماں نے نفرت سے جواب دیا۔ بھلا وہ کیوں آئے گی یہاں؟ اب اس کا یہاں رکھا ہی کیا ہے؟ باپ مر گیا، وہ ہمارے لیے اب کیا اہمیت رکھتی ہے؟ اس کی سوتیلی ماں کا طنزیہ انداز محسن سکندر سے برداشت نہ ہوا تھا۔ اس نے غصے سے کال کاٹ دی اور پھر دوبارہ ہادیہ کو کال ملائی۔ فون بند تھا۔ اس نے غصے سے موبائل بیڈ پر پھینکا اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ ایک تو غلطی بھی اس کی، اوپر سے ایگو بھی اس میں ہے۔ میں مرد ہو کر برداشت کر گیا، وہ عورت ہو کر سچائی برداشت نہ کر سکی۔ اس نے غصے سے کھولتے ہوئے سوچا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا رخ واش روم کی جانب تھا۔ ایک ڈر تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو اور یا اس نے کچھ کر نہ لیا ہو۔ وہ فریش ہو کر سڑکوں پر اسے ڈھونڈنے لگا۔ اس کا اپنا کوئی نہ تھا جس کے پاس وہ جا سکتی۔ اس کے ماتھے کی رگیں پھٹنے کو تھیں۔ 4 گھنٹوں تک سڑکوں پر گاڑی دوڑا کر واپس لوٹ آیا تھا، ہادیہ کا معلوم نہ کر سکا۔ اس نے جاننے والوں کو بھی کال کی تھی لیکن سب بے سود رہا۔ ہادیہ، اسے نام پکارا اور دوسری جانب دیکھا جہاں وہ اس کے قریب سوتی تھی۔ اس نے جو کیا تھا اس پر اسے پچھتاوا نہ تھا، لیکن وہ ہادیہ کے ایسے جانے کے حق میں بھی نہ تھا۔ وہ سوچتے سوچتے سو چکا تھا۔ ہادیہ صبح اٹھی تو اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے سر دباتے ہوئے کھڑکی سے پردے ہٹا کر تازی ہوا لی۔ پریگنینسی کی وجہ سے اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ ہادیہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی جب زینت نے دروازہ بجایا۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے ناشتہ تھا۔ وہ مسکرا دی۔ شکریہ زینب، اس نے مشغول لہجے میں کہا تھا۔ وہ مسکرا کر چلی گئی۔ ہادیہ نے ناشتہ کرتے ہوئے سوچا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ کچھ ایسا جس سے وہ اپنے بچے کو پال سکے اور خود کا بھی بوجھ اٹھا سکے۔ اس نے ہاسٹل سے باہر جانے کا سوچا۔ اس سے پہلے اس نے ماسک سے اپنے چہرے کو کور کیا اور چادر ڈال کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے گریجویشن کر رکھی تھی، آسانی سے جاب مل سکتی تھی اگر ویکینسی ہوتی۔ اس نے 2-3 بینکس میں انٹرویو دیا۔ وہ جیسی سڑک پر کھڑی ہوئی اسے محسن سکندر کی گاڑی سامنے نظر آئی۔ اس نے فوراً سے رخ پھیر لیا۔ محسن سکندر کو یوں محسوس ہوا وہ ہادیہ ہے، لیکن سگنل کھلنے کی وجہ سے اسے گاڑی آگے بڑھانی پڑی۔ وہ لڑکی اب وہاں نہیں تھی، غائب ہو گئی تھی۔ محسن نے ارد گرد ڈھونڈا، وہ اسے نہیں ملی۔ اسے لگا اس کا وہم تھا، وہ زیادہ ہی کل سے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہادیہ فوراً ایک عورت کے پیچھے چھپ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ بچ گئی
और मोहसिन सिकंदर इसको ना ढूँढ सका था। हादिया वहाँ से पलट कर जॉब के लिए चली गई। इसे 5-6 जगह सीवी दे दी थी। इन लोगों ने कॉल कर कर बताने का कहा था। वो लब भींच कर वापस आ गई कि ना जाने वो कब बताएंगे। इसे जल्दी कुछ करना था। कब तक ज़ैनब पर बोझ बनी रहेगी? वो हॉस्टल आई तो ज़ैनब जॉब पर जा चुकी थी। हादिया लेटकर सोचने लगी आगे क्या होगा। दोपहर का खाना भी इसी फिक्र में ना खा सकी। हादिया ने सोचते हुए अपनी पुरानी जिंदगी नजरों के सामने देखी। इसके बाबा इसकी सपोर्ट थे जबकि अम्मा सौतेली थी। अब्बा की वजह से इसकी इज्जत थी घर में। वो अभी कॉलेज में थी जब इसका रिश्ता आया था। वकार इसकी खाला का बेटा था और इनमें बड़ी दोस्ती थी। वकार ने अपना प्रपोजल खुद भेजा था और इसे कबूल कर लिया गया था। हादिया खुश थी क्योंकि वो काफी मैच्योर अपने पाँवों पर खड़ा शख्स था। हादिया की पढ़ाई तक इन लोगों ने शादी का वक्त दिया था। वकार काफी खुश था और अक्सर घर आकर कहता कि जल्दी पढ़ाई पूरी करो, तुम्हारे लिए तरस रहा हूँ। हादिया खुशी से हंस देती कि इतनी जान छलकने वाला शौहर मिलने वाला है। इसने इधर ग्रेजुएशन किया ही था। वकार ने जिद बांध ली, हादिया से इसकी शादी की जाए। इसकी शादी कर दी गई थी। हादिया खुशी से इसकी सेज सजाकर अपना मान चुकी थी। शादी को 3 माह हुए तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, खुशखबरी नहीं है। वकार की एक कज़न यतीम थी जो इनके साथ ही रहती थी। हादिया को ना जाने क्यों महसूस होता था वो हादिया से जलती है, वकार के नज़दीक होने की कोशिश करती है। वो कभी-कभी बीवी का शक समझकर दरगुजर कर देती थी। लेकिन शादी को 1 साल गुजरा तो सबने कहना शुरू कर दिया कि हादिया बांझ है। इसमें वकार की कज़न सूबिया सबसे आगे होती थी। हादिया घुट-घुट कर रोती। 2 साल बाद सास ने कह दिया था, या बच्चा पैदा करो या वकार को दूसरी शादी की इजाज़त दो। हमारा इकलौता बेटा है, इसका वारिस देखना चाहते हैं। इस दौर वकार का रवैया भी हादिया के साथ सख्त हो गया था। वो दिन रात रोते तड़पते गुजार देती थी और पास लेटा वकार इसकी सिसकियां सुनकर डांट देता था कि आए दिन का रोना धोना है। अगर यही सब करना है तो कमरे से दफा हो जाओ। इसकी सर तबीयत देखकर हादिया ने रोना छोड़ दिया था। अचानक वकार ने हादिया के सर पर बम फोड़ा। हादिया कहती थी वो बच्चा पाल लेंगे, लेकिन वो ऐसा ना करे। लेकिन इसने कहा वो सूबिया से इसी हफ्ते शादी कर रहा है। इसने हिचकी भरी और कमरे में बंद हो गई। इस दौरान ही इसके बाबा की डेथ की खबर आ गई तो वो घर चली गई। वो 1 हफ्ते बाद आई तो सूबिया वकार की बीवी और हादिया की सौगन बन चुकी थी। इसने सदमे से शोर किया तो वकार ने इस पर हाथ उठा दिया। वो घुट घुट कर जी रही थी। सौतेली माँ ने घर जाने पर पाबंदी लगा रखी थी और हादिया पर ससुराल में भी जिंदगी तंग थी। इसकी समझ नहीं आता था वो जाए तो कहाँ जाए। शादी के दूसरे महीने ही सूबिया के खुशखबरी आ गई थी। हादिया खुश थी, लेकिन इसकी महरूमी इसे चैन नहीं लेने देती थी। इसने खुद को किचन में वफ कर दिया था। इस दौरान इसका 5वां महीना चल रहा था। सूबिया को हादिया खटकती थी, इसलिए वो तलाक दिलवाना चाहती थी। इसने हादिया पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो इसके बच्चे को मारना चाहती है और हालात तो इसके हक में वैसे भी ना थे। इसीलिए वक़ार ने वहीं खड़े-खड़े तलाक दे डाली थी। वो अगले दिन जब घर से जा रही थी, इसने अपने कानों से सुना था जब ज़ूबिया और इसकी सास बातें कर रही थी। इसको रोज़ चाय में मिलाकर दवा देती थी। शुक्र है इससे जान छूट गई।
ورنہ وقار پر اس کے عشق کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ صوبیہ کی آواز سن کر اس کے سر پر آسمان گھوم گیا تھا۔ نہ جانے وہ کس دوا کی بات کر رہی تھی، لیکن جو بھی تھا، اس کو طلاق دلوانا ان کا پلان تھا۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی آئی تھی، لیکن اس کی ماں نے رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ زینب کے پاس گئی تھی۔ دوسرے دن محسن سکندر کی ماں کو معلوم ہوا تو وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے گئی تھی اور اس کی عدت پوری کروا کر زبردستی محسن سے اس کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ وہ اس کے بابا کی منہ بولی بہن تھی جو بہت ہمدرد تھیں۔ شادی کے شروع دن بہت مشکل تھے۔ محسن اس کا چہرہ تک نہ دیکھتا تھا۔ یہاں سے اٹھو اور باہر جاؤ۔ اس نے شادی کی پہلی رات ہی اسے کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ اس نے محبت میں دھوکہ کھایا تھا، اسی لیے وہ لڑکیوں پر بھروسہ نہ کرتا تھا۔ اس کی ماں نے سنا تو خوب ڈانٹا۔ محسن نے اسے باہر نکالنا چھوڑ دیا۔ ایک مہینہ گزرا اور محسن اس کے سراپے سے الجھنے لگا، اور پھر ایک دن اس نے ہادیہ کی اجازت سے اپنا حق وصول کر لیا تھا۔ وہ ٹھیک طرح سے پیش آنے لگا تھا اور اسے معلوم تھا ہادیہ بانجھ ہے، ماں نہیں بن سکتی۔ 3 سال ایک شادی شدہ زندگی گزار کر آئی تھی، اب تو اس کے پہلے شوہر کا 1 ماہ کا بچہ بھی تھا۔ کمی اس میں تھی، محسن نے اس کی کمی کو قبول کر لیا تھا، لیکن پھر وہ رپورٹ دیکھ کر اس کے سر پر آسمان گھوم گیا۔ اس کے کردار پر شک کیا۔ محسن پریشان تھا، نہ جانے ہادیہ کیسی ہوگی، اس کو ٹھکانہ ملا ہوگا بھی کہ نہیں۔ اس کی ساس واپس آ گئی تھی اور سب کچھ جان کر انہوں نے سر پکڑ لیا تھا۔ محسن، یہ اللہ کی دین ہے، تم کون ہوتے ہو اس کے کردار پر سوال اٹھانے والے؟ کیا تم نے کبھی اس کے کردار میں ذرا سا بھی کھوٹ دیکھا تھا؟ اس کی ماں روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ہادیہ کے دل پر اس اس سوال سے کیا گزری ہوگی۔ ماں، مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا، وہ پریگننٹ؟ اس نے سر دباتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اپنے مرد ہونے پر شک ہے؟ ان کا سوال ایسا تھا کہ وہ سر جھکا کر گم ہو گیا تھا۔ ہادیہ کو واپس لے کر آؤ محسن، ورنہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ محسن کو تھپڑ لگا دیتی۔ میں نے ڈھونڈا ہے، وہ نہیں مل رہی، اس کا فون بھی بند ہے۔ اس نے بے بسی سے کہا۔ اس کی جو چیزیں کمرے میں تھیں اسے ہادیہ کی یاد دلاتی تھیں۔ وہ لب بھیگ جاتا، سمجھ نہ آتا وہ صحیح ہے یا غلط۔ وہ وہاں سے اٹھا اور ہادیہ کو ایک بار پھر کھوجنے نکل پڑا۔ ہادیہ نے خود کو ایسا چھپایا تھا کہ وہ مل بھی نہ پائی۔ وہ در بدر مارا مارا اسے کھوج رہا تھا۔ اس کی ماں بھی اس کے خلاف ہو گئی تھی۔ اس کے پاس ہادیہ کو واپس لانے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہ تھا۔ وہ بے چینی اور پریشانی سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ رات کو دیر سے آتا، صبح آفس جاتا، واپسی پر گھر آنے کے بجائے ہادیہ کو ڈھونڈتا۔ ایسے ہی زندگی بہت سخت ہو گئی تھی۔ تمہاری جاب کا کیا بنا ہادیہ؟ زینب نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مل گئی ہے جاب، ایک کمپنی میں ڈیٹا انٹری کی جاب ہے، بس کمپیوٹر پر بیٹھنا ہے اور بس، سیلری بھی اچھی ہے۔ اس نے مسکرا کر بتایا۔ دل مان نہیں رہا تھا،
پہلی بار جاب کرنے جا رہی تھی۔ اس نے جاب جوائن کر لی تھی، ہاسٹل کا خرچہ اور سب وہ خود اٹھا رہی تھی۔ اسے کبھی کبھی خیال آتا تھا اسے اپنی ساس سے بات کرنی چاہیے، جنہوں نے برے وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن پھر محسن کا سوچ کر لب بھیگ جاتی تھی۔ اسے جاب کرتے ہوئے 2 ماہ گزر گئے تھے، ڈاکٹر سے علاج بھی چل رہا تھا۔ ابھی کسی کو معلوم نہ تھا وہ پریگننٹ ہے، لیکن آگے چل کر سب کو ہاسٹل اور آفس میں معلوم ہو جانا تھا وہ پریگننٹ ہے۔ وہ ڈر بھی رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی کہ اپنی صفائی کیسے دے۔ وہ شادی شدہ ہے، اس کا شوہر ہی جب اس کا بچہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ یہ دو ماہ بعد کی بات ہے جب ہادیہ نے گھر چھوڑ دیا تھا۔ صوبیہ اور وقار محسن سکندر کے گھر آئے تھے۔ محسن آفس سے واپس آیا تو وہ اسی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ وہ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ کیسے آنا ہوا؟ اس نے دبے لفظوں میں غصہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کی ماں نے آنکھیں دکھائیں۔ معافی مانگنے آئے ہیں بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، صوبیہ نے روتے ہوئے کہا۔ محسن لب بھیج کر ان دونوں کو دیکھے گیا۔ ہادیہ کو میں شادی کے بعد سے دوا دیتی رہی تھی تاکہ وہ پریگننٹ نہ ہو، اور میں نے کافی ہیوی ڈوز دی تھی۔ وہ شادی کے 3 سال تک خالی ہاتھ رہی۔ میرا مقصد وقار سے شادی کرنا تھا اور میں نے پورا بھی کر لیا تھا، اور پھر ہادیہ کو طلاق بھی دلوا کر گھر سے نکلوا دیا تھا۔ لیکن میں اس سب میں بھول گئی کوئی مجھے یہ سب کرتے دیکھ رہا ہے۔ میں ماں بننے کے بعد بھی خالی ہاتھ رہ گئی ہوں۔ مجھے ہادیہ کی بددعا لگ گئی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ وقار نے بڑی مشکل سے خود کو قابو کیا تھا، ورنہ وہ صوبیہ کو بھی طلاق دینے پر راضی تھا۔ اس کی ماں نے روکا ہوا تھا۔ اس کا بچہ 2 ماہ بعد چل بسا تھا۔ وہ دوبارہ امید سے ہوئی، لیکن حمل ضائع ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اب مشکل ہے کہ آپ امید سے ہوں۔ صوبیہ رو رو کر پاگل ہو گئی۔ ایک دن ایک مولوی صاحب کے پاس گئی اور انہیں بتا دیا۔ انہوں نے کہا جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگو۔ وہ بڑی مشکل سے ہمت کر کے ہادیہ سے معافی مانگنے آئی۔ جہاں اسے پتہ چلا ہادیہ کچھ دن کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی ہے، اس کی ساس نے کہانی بنائی۔ محسن سکندر کا دماغ گھوم گیا۔ مجھے بھائی کہنے سے پہلے سوچ لو تم میری بیوی کے ساتھ کیا کر چکی ہو، اس نے دہاڑتے ہوئے کہا تو وہ مزید رونے لگی۔ وقار اس کا ہاتھ تھامے غصے سے باہر لے آیا اور اس کی جانب سرد نظروں سے دیکھا۔ وہ ہادیہ کے ساتھ خوش تھا، وہ اس کی محبت تھی، لیکن سب کچھ بگڑ گیا تھا، سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ وقار کا دل اب شاید ہی کبھی صوبیہ کی جانب راغب ہوتا۔ بس ایک فرض تھا اس رشتے میں جو وہ نبھا رہا تھا، ورنہ وہ اس فرض کو بھی آزاد کرنے سے دریغ نہ کرتا اگر اس کی ماں نے قسم نہ دی ہوتی۔ ان کی زندگی میں ان کے کیے کی سزائیں تھیں، لیکن دوسری طرف محسن بیٹا سوچ رہا تھا اسے اپنی بیوی کے کردار پر شک کرنے کی کیا سزا ملنے والی تھی۔ تم نے بہت برا کیا ہے محسن، میری بچی بے گناہ تھی، اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کا دل کٹ رہا تھا۔ ہادیہ ایسی غائب ہوئی تھی
کہ مل کر نہیں دے رہی تھی۔ اس رات وہ سجدے میں جھکا اپنے اپنے کیے کی معافی مانگ رہا تھا، رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، بھیک مانگ رہا تھا، ہادیہ اسے واپس مل جائے، وہ کسی متاع جان کی طرح اپنے سینے سے لگائے رکھے گا، وہ اس کی قدر کرے گا جو لوگوں نے نہیں کی۔ وہ روتا گڑ گڑاتا ہوا مسلسل معافیا مانگتا اس کے ساتھ کی بھیک مانگ رہا تھا۔ محسن کی اب سے ہر رات سجدے میں اور آنکھوں میں آنسو لیے ہوتی تھی۔ وہ اداس رہنے لگا تھا، اس کی ممی بھی اس کو ڈانٹ رہی تھی، ٹھیک سے کھانا کھاؤ، لیکن وہ دل کا کیا کرتا، اس کی وجہ سے اس کا کچھ کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس دن اداسی لیے میٹنگ کے لیے گیا تھا۔ اس کی نگاہ ایک کالی چادر میں کام کرتی لڑکی پر پڑی، وہ ٹھٹک گیا، پھر اس نے چہرہ دیکھا، وہ ہادیہ تھی۔ محسن کے قدم اس کی جانب اٹھنے لگے اور اسے محسن سے دور ہوئے 4 ماہ گزر گئے تھے۔ محسن کے قدم ایک آواز سن کر رک گئے۔ تمہاری حالت اچانک خراب ہو جاتی ہے ہادیہ، بتاؤ تم ماں بننے والی ہو نا؟ ہادیہ نے نم آنکھوں سے اس لڑکی کی جانب دیکھا۔ محسن اس کی آنکھوں کو پڑھ کر مرنے والا ہو گیا۔ ہاں، ہادیہ نے جواب دیا۔ اس کا باپ کون ہے؟ ہادیہ تم کیا چھپا رہی ہو؟ اس نے شکی نظروں سے ہادیہ کو دیکھا۔ میں شادی شدہ ہوں، اس نے گھبرا کر بتایا۔ پھر تم ہاسٹل میں کیوں رہتی ہو؟ جھوٹ بول رہی ہو، یہ ضرور کہیں منہ کالا کروایا ہوگا۔ وہ اچانک چیخنے لگی، سب توبہ توبہ کرنے لگے۔ ہادیہ کی روتے ہچکی بن گئی تھی۔ یہ میری بیوی ہے اور یہ بچہ بھی میرا ہے۔ کسی کے کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کریں، 4 انگلیاں خود کی جانب اٹھتی ہیں۔ محسن نے غصے سے سرد لہجے میں کہا تو سب حیرت سے دیکھنے لگے۔ ہادیہ اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ محسن، اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ ہادیہ، اس نے نرمی سے پکار کر اس کی جانب پہنچ کر اس کو سینے سے لگا لیا۔ ہادیہ اس کے لیے ترس گئی تھی، رونے لگی، اس کی ہچکی بن گئی۔ وہ اکیلے رہ کر خود سے ہار گئی تھی۔ بس بہت ہو گیا، میرے ساتھ چلو، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ وہ اس کے آفس اسٹاف کے سامنے کھڑا اونچی آواز سے معافی مانگ رہا تھا۔ سب حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کے بزنس پارٹنر تھا اور ایک امپلائی سے معافی مانگ کے اسے اپنی بیوی بتا رہا تھا۔ ہادیہ نے سختی سے اس کی شرٹ کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ وہ اسے لیے باہر آیا، گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا گھر لے کر آیا تھا۔ اس کی ساتھ جان چھڑک رہی تھی۔ دونوں میں سے کسی نے سوال نہ پوچھا تھا کہ وہ کہاں رہی تھی۔ وہ رات کے وقت کمرے میں آئی تو محسن سکندر اس کا انتظار کرتے بیڈ کے انداز میں لیٹا دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے آتے ہی سیدھا ہو گیا۔ ہادیہ، اس نے محبت سے پکارا۔ وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں کہ تم مجھے معاف کر دو؟ اس نے ہادیہ کا ہاتھ تھام کر بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ آپ بس کبھی شک مت کریے گا، میں پورے خلوص سے آپ کے ساتھ سارے رشتے نبھا رہی ہوں۔ اس نے آنکھوں میں نمی لیے کہا۔ مجھے یقین ہے، پہلے بھی تھا، اس لیے تمہارے ساتھ زندگی کا آغاز کیا تھا
تمہیں عزت دی تھی، لیکن میں کیا کرتا؟ میں نے جو سنا میں غلط تھا۔ اس نے ندامت سے کہا تو ہادیہ نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، یہ معجزہ کیسے ہوا؟ اس نے اپنی حیرت بھی بتائی۔ محسن اسے ساری بات بتانے لگا۔ ہادیہ سن کر رونے لگی۔ محسن نے نرمی سے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا تھا۔ بس بہت رو لیا تم نے، اب رونے کے دن گئے، خوشیوں کے دن شروع ہوئے ہیں۔ اس نے ماتھے پر لب رکھ کر کہا تھا۔ ہادیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ صبح وہ تینوں باتیں کرتے، ناشتہ کر رہے تھے۔ اس کی ساس بار بار ہادیہ کا پوچھتی کہ کون سے ڈاکٹر سے علاج کروایا اور کیا کہا ڈاکٹر نے۔ وہ بتانے لگی کہ ڈاکٹر نے کمزوری بتائی ہے۔ اسی دن ان کے گھر فروٹ سے فریج بھر گیا تھا۔ تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ اس نے آفس سے آنے کے بعد کہا تو ہادیہ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کہاں جانا ہے؟ ماما اکیلی ہیں؟ اس نے ناسمجھی سے کہا۔ ماما اکیلی ہی ہوتی تھی تمہارے آنے سے پہلے سے، وہ خود کو سنبھال لیتی ہیں، اب چلو۔ اس نے ہادیہ کو بیڈ سے اٹھایا جو لیٹی ہوئی تھی۔ آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ وہ افسردگی سے اٹھتے ہوئے بولی تو اس کا موڈ شدید خراب تھا، جسے اس نے صحیح کرنا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کیے، چادر پہن کر باہر آئی اور محسن کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے لیے ایک ریسٹورنٹ میں آیا جہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے حیرت سے محسن کو دیکھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے محسن، اس کی حیرت بجا تھی۔ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ ڈیٹنگ کروں۔ اس کی بات سن کر ہادیہ نے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، اس نے سختی سے کہا۔ بیوی کے ساتھ بھی ڈیٹنگ ہو سکتی ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا اور اسے کرسی کھینچ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی۔ محسن نے اشارہ کیا۔ سافٹ سا میوزک بجنے لگا اور ڈنر میں ساری ہادیہ کی پسند کی چیزیں تھیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی تھی۔ اس نے غلطی کی تھی، ازالہ کرنے کی ہر ممکن کوشش بھی کر رہا تھا اور رات کو اسے سینے سے لگائے سوری کرتا تھا۔ ہادیہ خوش نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ اس نے ایک غلطی کے بعد ہادیہ کے قدموں میں خوشیوں کا جہاں آباد کر دیا تھا جو کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ سب نے ہادیہ کو دور کیا تھا۔ محسن نے اس کی آنکھوں میں نمی تیرتے دیکھ کر آنسو صاف کیے۔ مائی گرل، اس نے نرمی سے گال کو چھو کر کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ پھر دونوں نے کھانا کھایا، نائٹ واک کی۔ ہادیہ جو کہتی محسن اس کی خواہش پر وہی کرتا۔ اس رات وہ ساری رات باہر رہے تھے اور صبح 4 بجے گھر آئے تھے۔ محسن کا اگلے دن آف تھا، اسی لیے وہ بھی خوب انجوائے کرتا رہا۔ ہادیہ نے تھک کر اپنا سر محسن کے سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر لیں اور محسن مسکرا کر اس کے چہرے پر بکھری خوشی دیکھنے لگا۔ وہ ہر طرح سے اپنی بیوی اور بچے کا خیال رکھنے کے لیے تیار تھا۔ وہ دونوں اپنے بچے کا فیوچر پلان کرتے، نام سوچتے اور نہ جانے ہادیہ کے دماغ میں کیا کیا ہوتا تھا وہ محسن سے شیئر کرتی تھی۔
وہ بھرپور محبت سے اس کے ایک ایک لفظ کو حفظ کرتا تھا۔ ختم شد۔